آپ سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ نیک کام آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا۔ ہم 2 یا 3 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم صرف 10 منٹ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے؟ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 224۔ اس حدیث پر کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے آخر میں اس کے فوائد و مسائل ضرور سن لیجئے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر سے گزر ہوا تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے پانی مانگا تو میں پانی لے آیا، چنانچہ آپ نے وضو فرمایا۔ فوائد و مسائل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس عنوان سے خاص حالات و ضرور کے پیش نظر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر اس لیے کر دیا ہے تاکہ دوسری صورت بھی پیش نظر رہے۔ بلا شبہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ پیشاب کرنے سے معمولی چھینٹے بھی کپڑوں اور بدن پر نہ آئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے عنوان میں دونوں صورتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن احادیث صرف پہلی صورت سے متعلق بیان کی ہیں۔ شارحین نے اس کی متعدد توجیحات سے ذکر کی ہیں۔ ابن بطال نے لکھا ہے کہ جب احادیث سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ثابت ہوئی تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی اجازت بالاولا ثابت ہو گئی، لہٰذا اس سے متعلق احادیث ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ علامہ عینی نے لکھا کہ پیشاب کرنے کی اجازت کرنا مشہور و متعارف تھا اور بیشتر لوگوں کا عمل بھی اس پر تھا، اس لیے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی احادیث کا حوالہ نہیں دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے اصول میں سے ہے کہ جب کوئی روایت ان کی شرط کے مطابق نہ ہو تو اس کی طرف عنوان میں اشارہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب کیا تو کہنے والوں نے کہا، دیکھو آپ عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اسے نقل فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تراجم بخاری میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک موصوف کی غرض عقد باب سے صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے جواز کو بھی ثابت کیا جائے، گویا وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے جواز کے قائل ہیں، اور ان کے نزدیک اس کا جواز صرف قعود بیٹھنے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی نہیں ثابت نہیں۔ اگر چھینٹے وغیرہ پڑنے کا امکان نہ ہو تو اس کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، لیکن یہ روایت عبد الکریم بن ابی المخارق کی وجہ سے سخت ضعیف ہے، جس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت بائیں الفاظ ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ چنانچہ زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود حضرت عمر کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عمر، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منقول ہے۔ جن حضرات نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو مکروہ تحریمی یا تنزیہی لکھا ہے، ان حقائق کے پیش نظر ان کا موقف صحیح نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا
اس کی تصدیق نہ کرو، آپ تو بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ بظاہر یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ کی پیش کردہ حدیث کے معارض ہے۔ اس کے متعلق شارحین کا موقف حسب ذیل ہے۔ محدث ابو عوانہ اور ابن شاہین نے حدیث عائشہ کے پیش نظر حدیث حذیفہ کو منسوخ ٹھہرایا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے علم کے اعتبار سے کہی ہے۔ چنانچہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیٹھ کر پیشاب کرنے ہی کا ہے، لیکن گھر کے علاوہ باہر کے عمل سے آپ مطلع نہ ہو سکیں۔ لیکن حضرت حذیفہ کبار صحابہ میں سے ہیں، لہٰذا گھر سے باہر ان کا مشاہدہ ناقابل تردید ہے۔ امام نسائی نے اپنی سنن میں اس موقوف کے مطابق عنوان بند کی ہے، چنانچہ انہوں نے ایک عنوان بائیں الفاظ قائم کیا ہے: آبادی سے باہر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ہے۔ اس کے تحت وہ حدیث حذیفہ لائے ہیں۔ دوسرا باب ان الفاظ سے قائم کرتے ہیں: گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ اس کے تحت حدیث عائشہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عام عادت کی نشاندہی فرمائی ہے، مخصوص حالات میں اگر اس کے برعکس ہوا ہے تو اس کے منافی نہیں۔ مخصوص حالات حسب ذیل ہو سکتے ہیں۔ اس کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہ تھی، چونکہ وہ مخروطی شکل کا تھا۔ پیشاب کے آپ کی طرف لوٹ آنے کا اندیشہ تھا، اس بنا پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب سے فراغت حاصل کی۔ عرب کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درد کمر کا علاج تھا۔ ممکن ہے کہ آپ کو بھی کوئی شکایت ہو اور آپ نے بطور علاج ایسا عمل کیا ہو۔ اس سلسلے میں کچھ ضعیف روایات مروی ہیں، لیکن اس سلسلے میں بے تکلف بات یہ ہے کہ بیان جواز کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ بوقت ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چنداں حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کے چھینٹوں سے جسم یا کپڑے آلودہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ واللہ عالم۔ آئیے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے سب مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آئیے اللہ سے مغفرت، رحم اور رزق مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مغفرت کی۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارحمنی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر رحم کیا۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں رزق دینے کا فیصلہ کیا۔